جی السلام علیکم ایوری ون۔ حاملین عرش کا کمال وظیفہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے عرش کو پیدا کر کے حاملین عرش کو حکم دیا اسے اٹھائیں۔ عرش الہی کو فرشتے اٹھا نہ سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ فرمانے الہی کے مطابق فرشتوں نے سبحان اللہ کہا تو عرش اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک عرصہ تک فرشتے یہی ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے ابا جان جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اللہ پاک نے ان کی طرف الہام فرمایا تو انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ اللہ پاک نے جواباً ارشاد فرمایا، یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، میں نے اسی لیے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ حاملین عرش فرشتوں نے کہا، یہ دوسرا کلمہ بھی بڑی عظمت و شرف والا ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کلمہ سے غافل ہوں۔ لہٰذا فرشتوں نے اپنے وظیفہ کے ساتھ اس کلمہ کو ملا لیا اور عرصہ دراز تک سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہے، یہاں تک اللہ پاک نے جناب نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی بت پرستی کی مشرکانہ رسم شروع کی۔ اللہ پاک نے جناب نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کو حکم دیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، ان کلمات کی تلاوت سے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ فرشتے کہنے لگے، یہ تیسرا کلمہ بھی بڑا ہی شرف و فضیلت والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے پڑھنے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے اس کلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا اور ایک عرصہ تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ انہیں اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا حکم ملا۔ جب وہ تیار ہو گئے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری کے نیچے لٹا لیا تو اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ جنتی مینڈے کو سامنے کھڑا دیکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے پکارا، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا، یہ چوتھا کلمہ بھی بڑی عزت و شرافت والا ہے۔ فرشتوں نے اس کلمے کو بھی ساتھ ملا کر یوں پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب جبریل امین نے بارگاہ رسالت مآب میں یہ ساری روایات سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب جبریل امین عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلمہ کو دوسرے کلموں کے ساتھ ملا لیں۔ یہ چار کلمات افضل ترین کلمات ہیں، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ تسبیحات ہیں۔ دیکھیں جی، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، دو قدم اللہ کو بڑے پسند ہیں اور دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ دو قطرے جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خشیت الہی میں رونے والی آنکھ سے نکلنے والے دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور دو قطرے خون کے دو قطرے جو شہید کے شہادت کے وقت نکلتے ہیں، پہلے دو قطرے اللہ کو یہ بڑے پسند ہیں۔ دو قدم اللہ پاک کی راہ میں جہاد کی طرف اٹھنے والے دو قدم، اور ہر نیک کام کے لیے چلنے والے دو قدم، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی طرح دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وزن کے اعتبار سے بڑے بھاری ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔
जनाब खालिद बिन इमरान रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें इरशाद फरमाया कि अपनी ढाल संभाल लो। उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के हबीब, क्या किसी दुश्मन से सामना है? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि आतिश जहन्नम से बचने की ढाल संभालो। उन्होंने अर्ज़ किया, आग से बचाव की ढाल कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतिश जहन्नम से बचाव के ये कलमात हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रोज़े क़यामत ये कलमात अपने पढ़ने वाले के आगे आगे, दाएं बाएं और पीछे पीछे होंगे। यानी आगे आगे जन्नत की तरफ लेके चलने वाले, दाएं बाएं जहन्नम से बचाव के लिए और पीछे पीछे हिफाजत के लिए चलेंगे। अल्लाह पाक को याद किया करो, ज़िक्र इलाही किया करो, तस्बीहात पढ़ते रहा करो, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर रखा करो। अल्लाह पाक समझ नसीब फरमाए।